السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم نے گمراہ کیا تم کو، انا کننا، بے شک ہم تھے، غاوین، گمراہ، کہ بے شک ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، یومئذ، اس دن، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اکٹھا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ انا، بے شک ہم، کذالک، اسی طرح، نفعل، کرتے ہیں ہم، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ، یعنی مجرموں کے ساتھ ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں، یعنی ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، کانو تھے، اذا قیل لہم، کہا جاتا ان سے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، کہ جب ان کو کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ اِنَّا، کیا، بے شک ہم، لَتَارِكُو، البتہ چھوڑ دیں گے، یہ ترک کرنا، یہ وہی لفظ تارکو، ہم چھوڑ دیں گے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، ایک شاعر مجنون کی وجہ سے، یعنی ایک شاعر، ایک دیوانہ مجنون، اس کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو آیا ہے حق کے ساتھ، وصدق المرسلین، اس نے تصدیق کی ہے سبھی رسولوں کی۔ پیچھے جو ہمارا مضمون چل رہا تھا کہ وہ لوگ جو قیامت والے دن دوسرے، انہوں نے جھوٹے معبود ایک تو بنائے ہوئے ہیں، دوسرا غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، وہ اس پہ الزام دھرے گا، وہ اس پہ الزام دھرے گا، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں یہ خود ہی گمراہ تھا، یہ خود ہی سرکش تھا، یعنی یہ پیچھے آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے وہ لوگ جو دنیا میں غلط لوگوں کی صحبتوں میں اور ان کے ساتھ مل کے برائیاں کرنے والے، یا اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے دوسرے جھوٹے معبود بنائے، ان کی عبادتیں کرنے والے، ان کی پوجا پاٹ کرنے والے، تو ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں فَأَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بس ہم نے گمراہ کیا تم کو، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ پہلے انکار کر دیں گے جو پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا، پھر یہ مان جائیں گے کہ ہاں ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ یعنی دنیا میں تو ہوتے ہیں نا دوستوں کے پیچھے لگ کے برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، کوئی نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کر لیں گے۔ تو قیامت والے دن پھر خود ہی مانیں گے ہاں ہم بھی غلط تھے،
ہم نے دوسرے کو بھی غلط کر دیا، ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا، یہ اقرار بعد میں کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، پس بے شک وہ اس دن فی العذاب مشترکون، عذاب میں مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو برائیاں کرنے والے اکٹھے ہو کے، دنیا میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے برائی میں سپورٹ کرنے والے، کل کو قیامت والے دن عذاب میں بھی یہی اکٹھے ہی ہوں گے۔ اور دنیا میں جو جھوٹے معبود جنہوں نے بنائے اور جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم رب ہیں، ہماری عبادت کرو، فرعون جیسے لوگ جنہوں نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، یہ سارے اور ان کے پیروکار، یہ اللہ فرماتے سبھی عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یعنی جو مجرموں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ہمارا اسی طرح کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو بندہ گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے، شرک کی زندگی بسر کرتا ہے، ایسے مجرموں کے ساتھ سلوک ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ان کو عذاب میں بھی ہم وہاں پہ اکٹھا کریں گے۔ انہم، بے شک وہ، کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اللہ فرماتے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے تھے۔ یعنی یہ ان کو جب سمجھایا جاتا بھی اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، تو یہ بجائے سمجھنے کہ اللہ فرماتے تکبر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر کے لیے، ایک مجنون کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی شاعر اور مجنون کس کو کہتے تھے؟ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو شاعر ہے، شعر و شاعری میں سناتا ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ کہ لو جی ایک ہی رب سارے کچھ کام کر سکتا ہے، ہم اس کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون، شاعر یہ کہا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک رب کی طرف بلایا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں، اور وہ کہتے تھے یہ پاگل پن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رب سارا سسٹم چلا رہا، اس نے اور بھی رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، کہتے تھے یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، کہ اکیلا رب کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کہا کرتے تھے ہم اس شاعر اور مجنون کے لیے اپنے ربوں کو چھوڑ دیں، بل جاء بالحق، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہمارا نبی جو ہے یہ تو حق کے ساتھ آیا ہے، وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی کی۔ یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے، اور یہ پہلے نبیوں کی تصدیق بھی کرنے والے ہیں، تم کو تو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اس طرف بلا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، بھئی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیوں تم اس کو بجائے ماننے کے شاعر اور مجنون کہنا شروع کر رہے ہو؟ یعنی یہ چیزیں توحید کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کہ شاعر تک ان لوگوں نے کہہ دیا، مجنون پاگل تک ان لوگوں نے کہہ دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بیان کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ جو ایک چیز جو ہے آج کے دن کے حوالے سے یہ بھی تھوڑی قابل توجہ ہے، پیچھے مضمون بھی ہمارا اسی نوعیت کا چل رہا ہے، قیامت والے دن جھوٹے معبود جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اور وہ، یہ اکٹھے عذاب میں اکٹھے ہوں گے، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ تکبر کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، اللہ ہی رب ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے یہ اولاد سے بھی پاک ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے یہ بیویوں سے بھی پاک ہے، یہ ہمارا باقاعدہ عقیدہ ہے۔ اب آج ہے 25 دسمبر، اس والے سے چند باتیں جو ہیں، ہمارا مضمون بھی کچھ تھوڑا اسی مناسبت سے چل رہا ہے، چھٹی بھی ہے آج، تھوڑا سا اس بارے میں جو وضاحت ہو جائے۔ 25 دسمبر عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، برتھ ڈے یہ مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد میں کیا فرماتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اللہ کی آگے کوئی اولاد ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی اپنی اولاد کوئی نہیں، اور اللہ کسی کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ اس اولاد اور والدین اور بچوں سے، بیویوں سے پاک ہے، نہ کوئی اللہ کی بیوی ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ اب عیسائی کیا کہتے ہیں
25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اسی میں یہ کرسمس جو ہے ان کی منائی جاتی ہے۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں، ہمارے ہی معاشرے میں لوگ جو ہے رہتے ہیں، عیسائی قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں، عیسائیوں سے لین دین بھی، معاملات بھی، یہ ہمارے گھروں کی، یہ باہر لوگ سڑکوں کی صفائیاں بھی کرنے آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 25 دسمبر جب ہوتی ہے یہ عید مناتے ہیں اور ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جو جی ہمارے دوست ہیں، تعلق داری ہے، یہ بھی ہماری عید پہ مبارکباد ہمیں دیتے ہیں، ہم بھی چلے ان کی عید پہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ان کی عید نہیں، یہ تو ایک شرک ہے، ایک سیدھا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ اس میں خوشی مناتے ہیں، اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اب نعوذ باللہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ اس بات پہ یہ اتنی بھاری بات ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین جو ہے یہ پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، جبکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اب اتنا غصہ دلانے والی اللہ کو بات ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی پھاڑ دے، آسمان کو بھی پھاڑ دے، پہاڑوں کو بھی گرا دے۔ اور ایک جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے، آدم کا بیٹا، اللہ کو گالی دیتا ہے۔ کب؟ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کے ساتھ اولاد منسوب کرنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اب ہم اسی نہج پہ دیکھیں، یہ ہماری شریعت ہمیں یہ کہہ رہی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ اولاد کو منسوب کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے غصے سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، جو یہ رب کے ساتھ اولاد منسوب کر رہے ہیں۔ اب اس نہج پہ ہم دیکھیں کہ یہ ایک طرف اللہ کو گالی دے رہے ہیں اور ہم ان کو وش کریں۔ 25 دسمبر اللہ کی طرف بیٹے کو منسوب کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کے بیٹا ہوا ہے۔ اللہ کی اولاد منسوب کرنی کیا ہے؟ حدیث کے تحت اللہ کو گالی دینا بھی، اللہ کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ، بیٹا منسوب کر کے اور ہم ان کو وش کریں، مبارک ہو، آپ نے گالی دی، استغفر اللہ، آپ نے اللہ کو گالی دی، آپ کو مبارک ہو۔ یہ بات تھوڑی سی ہم گہرائی میں سوچیں، بہت بڑی بات ہے کہ ہم ان کو اس موقع پہ ان کو مبارکباد دیتے پھریں، ان کو وش کرتے پھریں۔ اللہ ادھر فرما رہے ہیں کہ یہ گالیاں مجھے دیتے ہیں، یہ میرے بڑے غصے میں لانے والی بات ہے، اور ہم ان کو مبارکباد دیتے پھریں۔ بالکل یہ غلط طور طریقہ ہے۔ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، اچھے طریقے سے چلیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم نے ان کے شرکیہ طور طریقوں میں شریک ہو جانا ہے، ان کے شرکیہ معاملات میں ان کو وش کرنا شروع کر دینا۔ نہیں، ٹھیک ہے، اپنی عید منائیں، ان کا عقیدہ ہے، شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ جو تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دو، رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اپنے ان کے عبادات کے معاملے ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، ان کو شریعت نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے وہ اپنی حدود میں رہ کے جو ہے، مسلمان ملک میں بھی عیسائی جو ہیں وہ رہیں، اپنے معاملات کریں جو بھی انہوں نے کرنے ان کے عقیدوں کے تحت، لیکن ہم نے ان کو ان کی ان محفلوں میں، ان جو ایونٹس ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں اس موقع پہ کہ غلط اور شرکیہ قسم کے، ہم نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، ہم نے ان کو وش نہیں کرنا، ہم نے ان کو مبارکباد نہیں دینی کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کو کرسمس مبارک ہو، کیونکہ ہم اس کے اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں ان کو مبارکباد دینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہم اب ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملیں جی، ان کی جو ہے تقاریب کو اٹینڈ کریں کہ کوئی نہیں جی، یہ سیاج ہوتا ہے نا اوپر والے لیول پہ، ہمارے حکمران جو ہیں وہ انہی کی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، لو جی عیسائی بھائی ہیں جی ہمارے، ہم ان کو کرسمس کی مبارکبادیں دے رہے ہیں، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، لیکن ان کی شرکیہ چیزوں میں ہم نے شامل نہیں ہونا، ان کو مبارکبادیں نہیں دینی، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ واضح طور پہ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے نہیں جی شرک نہیں کرنا۔ جب ہم دیکھیں ان کا ساتھ ہی دیں گے، پھر ان آیتوں کے تناظر میں دیکھنے کل ہم بھی عذاب میں ان کے ساتھ اکٹھے ہی ہوں گے کہ ہم ان کو یہ رب کے ساتھ بیٹا منسوب کر رہے ہیں اور ہم ان کو مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہیں۔ تھوڑی سوچنے والی بات ہے، نہیں ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملے نہیں اختیار کرنے۔ شریعت تو دیکھیں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے بھی منع کرتی ہے، قرآن مجید میں ہے نا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے دوستوں کے علاوہ، نیک لوگوں کے علاوہ تم یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستیاں مت کرو۔ شریعتوں میں ان سے دوستیاں کرنے سے منع کرتی، اور اب ان کو مبارکبادیں دیتے پھریں کہ ٹھیک ہے جی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، رب کے ساتھ بیٹا منسوب کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کے ساتھ بس ٹو دی پوائنٹ ہم رہے ہیں، مناسب حد تک دوستیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے ان کو زیادہ قریب کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ایک جگہ پہ لا تتخذوا بطانۃ، ان کو رازدار بھی نہیں اپنا بنانا، ان کے ساتھ قریبی تعلق بھی تم نے اختیار نہیں کرنے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے ساتھ اولاد منسوب کر رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ بس ٹھیک ہے، رہ رہے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، بس اپنے طریقے سے اخلاق کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلتے رہیں، لیکن بس مناسب حد تک دوستیاں، ان کی محفلوں میں شرکتیں، ان کو جو ہے یہ ان کی جو آتی ہے یہ عید کرسمس، ان پہ ان کو مبارکبادیں، اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا۔ ان محفلوں میں ہم نے اٹینڈ ان کو نہیں کرنا اور نہ ہی ان کو مبارکبادیں دینی ہے۔ ہمارا الحمدللہ یہ واضح عقیدہ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اگر شرک کرنے والوں کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ ہم لگیں گے، ان کو جو ہے مبارکبادیں دیں گے، تو ہم بھی انہی میں سے ہی شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے بس ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی ہمیں ہماری عید میں مبارکباد دے دیں، چلے ہم بھی مبارکباد دے دیں، نہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر ہی اللہ ہمیں موت دے، اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، شرک کی ہر حالت سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔